اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 4 سبجیکٹ ای وی ایس ٹاپک لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، اس سے پہلے کہ میں آج کا سبق کا آغاز کروں، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر جائیں۔ آج ہم وہاں سے ہی سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، پہلے میں یہ سبق پڑھوں۔ This is one type of movement. The blooming of buds into flowers is another type of movement. Leaves of some plants, such as touch-me-not, shrink when we touch them. This is another example of movement in plants. Once again, let us turn our attention to Yuan, the table and the plant, says the teacher. What things does Yuan needs to stay alive? He needs air, water, and food to live. What things does a plant need to stay alive? A plant also needs air, water, and food. However, plants make their own food in the sunlight. They need carbon dioxide, water, and mineral salt to make their food. They get carbon dioxide from the atmosphere. Water and mineral salt are taken from the soil through the roots. Some of the water is taken from the atmosphere through the pores in the leaves. Thus, the table needs food and air to live. Now, it does not need any food or air. بچوں، اب میں اس کی میننگ بتانے جا رہی ہوں۔ بچوں، پچھلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ کچھ پودے اور درخت اور جاندار کس طرح اپنی حرکت دکھاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جاندار چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہیں، جبکہ بے جان چیزیں ایسا نہیں کر سکتے۔ بچوں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہوئے میں اب جاندار اور بے جان چیزوں کے درمیان فرق کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گی۔ یوان ایک شاگرد، جس کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا ہے، کو زندہ رہنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچوں، اس سے دیگر تمام جاندار چیزوں کی طرح ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ بچوں، اسی طرح پودے کو بھی زندہ رہنے کے لیے انہیں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہاں پر اب آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انسان اور باقی جاندار جہاں دوسری غذاؤں پر مقصر رہتے ہیں۔ پودے اپنی غذا آپ بناتے ہیں۔ پودوں کو سورج کی گرمی کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی اور دیگر معدنیات یعنی منرلز کی ضرورت پڑتی ہے، بچوں، تاکہ وہ اپنی غذا تیار کر سکے۔ بچوں، اسی طرح پودے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول سے، جبکہ پانی اور دیگر معدنیات زمین سے جڑوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ پانی ماحول کے ذریعے بھی حاصل کیا جاتا ہے، جو پتوں پر موجود چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے ذریعے پودوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ بچوں، اوپر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جاندار چیزیں پانی، معدنیات اور دیگر چیزیں حاصل کرتی ہیں
اور اپنی غذا آپ تیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ باقی جاندار بھی غذا کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اسی طرح بچوں، تو آج تک ہم نے پڑھا کہ جاندار اور بے جان چیزوں میں حرکت کرنے، چلنے اور غذا استعمال کرنے کا فرق موجود ہے۔ جہاں جاندار چیزوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بے جان چیزیں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شکریہ بچوں۔